السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين۔ اے ایمان والو، اسلام میں مکمل داخل ہو جاؤ، مت تابعداری کرو شیطان کے طریقوں کی، بے شک وہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔ صدق اللہ العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم۔ واجب صد احترام معزز سامعین، قرآن مجید فرقان حمید کی ایک آیت مبارکہ جس کا تعلق سورۃ بقرہ دوسرے پارے سے ہے تلاوت ہوئی، جس میں ہمارے لیے حکم ہے اے ایمان والو، اسلام میں مکمل داخل ہو جاؤ۔ میں نے اس کے بارے میں گزشتہ جمعوں کے اندر آپ سے چند باتیں عرض کی ہیں۔ اسلام 5 چیزوں کے مجموعے کا نام ہے۔ ان میں سے پہلی چیز اس کو عقائد کہا جاتا ہے، دوسری چیز ان کو عبادات کہا جاتا ہے، تیسری چیز ان کو معاملات، تجارت لینا دینا، چوتھی چیز اس کو معاشرت کہا جاتا ہے، کاروبار کے علاوہ آپس میں جو روابط اور تعلقات ہیں، اور 5ویں چیز اس کو اخلاقیات کہا جاتا ہے، بندے کو کس طرح رہنا چاہیے، اس کا طور و طریق کیا ہونا چاہیے، اس کا برتاؤ کیا ہونا چاہیے، اس کے تعلقات اور روابط کس نوعیت کے اور کس طریقے کے ہونا چاہیے، ان کو اخلاقیات کہا جاتا ہے۔ مجھے اخلاقیات کے سلسلے میں آپ کے سامنے عرض کرنا تھا۔ میں نے کہا کہ سارے اسلام کے اخلاقیات کا جو باب ہے، خلاصہ ایک انسان کی زندگی اس طرح گزرنی چاہیے، اس کی زبان سے، اس کے ہاتھ سے، اس کے بیٹھنے سے، اٹھنے سے، رہنے سے، اور اس کے سونے سے اور اس کے جاگنے سے، اس کے کاروبار سے، اس کے دیگر معاملات سے کسی انسان دوسرے کو تکلیف نہ ہو، اس طرح پرامن اور اس طریقے کے ساتھ سلامتی والا انسان جب اپنی زندگی کو اس طرح سلامتی کے ساتھ، امن کے ساتھ گزارتا ہے تو اس کو کہا جاتا ہے یہ اخلاقیات والا ہے۔ مسلمان کی زندگی کا، ایک مومن کی زندگی کا یہی تقاضا ہے کہ اس کی زندگی کسی کے لیے بھی تکلیف کا باعث نہ ہو۔ پھر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا، المسلم من سلم المسلمون من لسانی و یدی، کہ مسلمان وہ ہے اس کی زبان سے اور ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ رہوں، سلامتی کے اندر رہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو تکلیف دہ چیزیں ہیں، عام طور پر جن کو لوگ تکلیف دہ چیزیں سمجھتے ہیں، ان میں سے زبان اور ہاتھ ہیں۔ اللہ کے پاک پیغمبر
صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس نے ان کے بارے میں بیان کر دیا ہے۔ زبان کے بارے میں گزشتہ جمعوں میں عرض کیا کہ اس کا استعمال اس طرح کرو کہ لوگوں کو آپس کے اندر یہ زبان جوڑ کا ذریعہ بنے، آپس میں پیار کا اور محبت کا ذریعہ بنے، آپس کے اندر بھائی چارے کا ذریعہ بنے، آپس کے اندر اتفاق کا اور اتحاد کا ذریعہ بنے۔ زبان کا غلط استعمال جس سے جھگڑے، نفرتیں، لڑائیں، تکلیفیں اور دوریاں اور رشتہ داریوں کا ٹوٹنا اور اس کے ساتھ قرابت داریوں کا ٹوٹ جانا جن چیزوں کے ساتھ ہوتا ہے، ایسی جگہ پر زبان کا استعمال کرنا اس سے منع کیا گیا ہے اور اس سے روکا گیا ہے۔ اخلاقیات میں سے بہت بڑا تعلق اس چیز کا ہے جو انسان کی زبان کے ساتھ تعلق ہے۔ پوچھا گیا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے، من نجات، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، نجات کیا چیز ہے، کامیابی کیا چیز ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ املک علی لسانک، تو اپنی زبان کا مالک ہو جائے۔ آج ہم انسان اپنے جسم کا اعضاء کا مالک نہیں، ان میں سے اہم ترین عضو ہے انسان کے اعضاء میں سے جس کو زبان کہا جاتا ہے، اور انسان اس کا مالک نہیں ہوتا۔ جو منہ میں آتا ہے، کہتے ہیں جی فلاں آدمی، فلاں کیا ہر آدمی ہے آج کے دور کے اندر جو منہ میں آتا ہے اس کو بول دیتا ہے، نہ سوچتا ہے اور نہ ہی اس کے بارے میں غور و فکر کرتا ہے۔ قرآن مجید کے اندر اللہ تعالیٰ نے زبان کی نعمت کا تذکرہ کیا تو کہا وَلِسَانٌ وَشَفَتَيْن، اس کا تالا دو ہونٹوں کے ساتھ لگایا ہے تاکہ جب تو چاہے، تیرا دل چاہے، تیری مرضی ہو تو اس تالے کو تو کھولے اور پھر اس کے بعد تو بولے کہ تیرے لیے یہ بولنا ٹھیک ہے یا تیرے لیے یہاں بولنا غلط ہے۔ تیرا بولنا تیرے اختیار کے اندر ہو اور تو بولتے وقت سوچ سکے اور تو بولتے وقت فکر کر سکے، یہ ہمارے لیے حکم دیا گیا ہے۔ آدمی زبان کے ساتھ بہت سارے کام غلط کر دیتا ہے اور اس کی طرف دھیان اور خیال نہیں جاتا۔ میرے بھائی، اپنی زبان کا استعمال محبت والی جگہ پر، بھائی چارے والی جگہ پر، اتفاق والی جگہ پر، کسی کو خوش کرنے والی جگہ پر، کسی کے ساتھ محبت اور پیار بانٹنے والی جگہ پر اپنی زبان کا استعمال کرنا چاہیے۔ اور جس کے ساتھ اوروں کو تکلیف ہو، اپنی زبان کو اس سے بچا لیجئے۔ اسی کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک چھوٹے سے جملے کے اندر یہ ارشاد فرمایا، املک علی لسانک، تو اپنی زبان کا مالک ہو، یہ کامیابی کی نشانی ہے۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تیرا گھر تیری ضرورتوں کو پورا کرے، یہ کامیابی کی نشانی ہے۔ وابک علی خطیئتک، جب غلطی ہو جائے اپنے اللہ کی طرف رجوع کرنا اور معافی مانگنا کہ میں اے اللہ تیرا بندہ ہوں، مجھ سے غلطی ہوگی، اے اللہ مجھے معاف کر دیجئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان چیزوں کو کامیابی والی چیزیں ارشاد فرمایا ہے۔ میں بھلا کیا کہنا چاہتا ہوں، زبان سے آدمی بعض دفعہ ایسی، ہمارے ہاں ذہن میں کیا بیٹھا ہوا، کسی کو تکلیف دینا زبان سے، کو گالی دے دینا، زبان سے تکلیف دینا کسی کو تانا دے دینا ہے، زبان سے تکلیف دینا کسی کی تذلیل کر دینا ہے، اور بہت سارے اعمال ایسے ہیں جن کو ہم سمجھتے ہی نہیں کہ یہ بھی بدخلقی کے زمرے کے اندر آتا ہے، اور یہ بھی یعنی دوسروں کو تکلیف کے زمرے کے اندر آتا ہے۔ ان میں سے ایک آدمی اپنے طور پر ایک اس نے ذہن بنایا، مسجد ہو، گھر ہو، دکان ہو، فیکٹری ہو، ہاسپٹل ہو، کلینک ہو، اس نے ایک قانون بنا لیا اپنے طور پر۔ ہم قانون دان ہیں نا، اور قانون بنانے والے ہیں، پھر عمل بھی کرتے ہیں، فیصلے بھی کرتے ہیں، اور خود ہی پھر سزائیں بھی دے دیتے ہیں۔ اللہ کے حضور جب پیشی ہوگی تو پھر اس وقت کیا کہو گے؟ ڈاکٹر صاحب کو سفارش کوئی کہتی ہمارا قانون یہ ہے، ہم اتنے پیسے لیتے، معاف نہیں کرتے، رعایت نہیں کرتے،
او میرے بندے، او میرے بھائی، کر اللہ کے حضور پیشی ہو اور وہ کہیں کہ ہم بھی، ہمارا قانون یہ ہے کہ تم نے یہ غلطی کی ہے، ہم نے یہ سزا دینی ہے، معافی نہیں کرنی ہے۔ یہ کیا طریقہ ہوا کہ جس میں لوگوں کی بھلائی اور خیر اور کہو کوئی ہمارا قانون نہیں۔ جو مسکین اور غریب آ جائے گا ہم اپنے سارے قانونوں کو توڑ دیں گے۔ جب کوئی ہمارا عزیز اور ہمارا بھائی جس کی بات پر اور جس کی تحریر پر ہمیں اعتماد ہے، اور جب وہ کہے گا یہ مستحق ہے، اور جب یہ کہے گا کہ یہ مسکین ہے، اپنے قاعدوں کو توڑ دیں گے اور اپنے ضابطوں کو ختم کر دیں گے۔ ہم یہ کہیں گے کہ جو ہم سے ممکن ہو سکا ہم اس کی رعایت کریں گے۔ اللہ کے حضور اگر قانون کا فیصلہ ہو گیا تو پھر کیا کریں گے؟ اللہ تعالیٰ کے جو انعامات ہیں وہ بندہ دعویٰ کر سکتا ہے کہ میں اس کا اللہ ان نعمتوں کا میں حق ادا کر رہا ہوں، یا ان نعمتوں کی جو میرے اوپر ذمہ داری آتی ہے میں ان ذمہ داریوں کو ادا کر رہا ہوں۔ میں بھلا کیا کہنا چاہتا ہوں، صرف زبان سے نہیں ہوتا، بہت سارے اعمال ایسے ہیں جن کی طرف ہمارا دھیان اور خیال۔ میں آپ سے ایک بات کہتا ہوں، آپ نماز پڑھنے کے لیے جمعے کے لیے تشریف لاتے ہیں، میں ہر آنے والا، اور تو ٹوپی نہیں پائی، یار تو ادھر کیوں دیکھ رہا تھا، یار تو قبلہ رخ ہو کر نہیں بیٹھا تھا، نہ کسی کو گالی دی ہے، کسی کو برا بھلا کہا ہے، اللہ کی قسم آپ میں 2-4 دفعہ کروں گا، 2-4 دن کروں گا، اور میں کسی کو نشانہ بنا کر کروں گا کہ آپ ایسے آ گئے، آپ ایسے آ گئے۔ وہ ذہناً اتنی ٹینشن کے اندر ہوگا کہ میں مسجد میں کس طرح جاؤں گا۔ مفتی صاحب مجھے کبھی کیا کہتے ہیں کہ آپ نے ٹوپی نہیں پہنی، کبھی کہتے ہیں آپ نے قبلہ رخ نہیں ہوئے، کبھی آپ کہتے ہیں کہ چوکڑی مار کر نہیں بیٹھے۔ حالانکہ میں نے کچھ نہیں کہا، لیکن اس طرح یہ میں نے ایک مثال دی۔ دکان پر بیٹھنے والا کوئی آدمی ہے، آپ کا ملازم ہے، آپ اس کو ہر وقت یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں کرتے رہتے ہیں، اور یار تو کپڑے کی دکان ہے، اور یار تو نے تھان صحیح نہیں لپیٹا تھا، اور یار جب گاہک آیا تھا تو نے اس طرح اس کے ساتھ گفتگو نہیں کی تھی، اور یار جب تو آیا تھا تو آتے ہوئے مجھے سلام نہیں کیا تھا۔ ہر وقت ہر بات کے اوپر ٹوکنا اور ہر چیز کے اوپر ان کو نشانہ بنانا، اور بندہ یہ سمجھتا ہے کہ میں بڑا ہوں اور میں خطیب ہوں اور میں امام ہوں اور میں دکان کا مالک ہوں اور میں فیکٹری کا مالک ہوں، مجھے یہ اختیارات ہیں، میں نے ان کی اخلاقی چیزوں کا خیال کرنا ہے اور میں نے ان کو بتانا ہے۔ میں 2-4 دن کسی نمازی کے بارے میں کوئی غلطی ہے تو میں ان کو کہنے لگوں تو نمازی مسجد میں آنا چھوڑ جائے گا۔ آپ دکان والے بچے کو اور فیکٹری والے بچے کو اس وقت اس طرح ہر وقت آپ تان و تشنیع کرتے رہیں گے۔ ہمارے ایک دوست ہیں، وہ کہنے لگے حضرت مفتی صاحب، میرے والد صاحب، بہت پرانی بات ہے، 40 سال پہلے کی بات ہے، کہتے ہیں اس وقت لوگ پڑھے اتنے کم تھے، مدارس میں خاص طور پر میں نے میٹرک کیا ہوا تھا، اور مجھ سے کوئی چیز لکھواتے، اور پھر لکھوانے کے بعد بھلا کیا کہتے، کہتے بہت اچھا لکھا آپ نے، بہت اچھا لکھا ہے، اور ساتھ ساتھ نا اس کی کٹنگ کر دیتے، یہاں ہیں کی جگہ پر ہو ہو جاتا، یا ہوں کی جگہ پر ہے ہو جاتا، ساتھ ساتھ کٹنگ کر دی، اور ساتھ ساتھ جو ہے حوصلہ افزائی کی، اور ساتھ ساتھ شاباش دی۔ کہا اس وقت نہیں، بعد میں ہمیں سمجھ آئی کہ کیا عجیب طریقہ تھا نصیحت کا، اور کیا عجیب طریقہ تھا اصلاح کا، اور کیا عجیب سلسلہ تھا رہنمائی کرنے کا۔ ساتھ ساتھ رہنمائی بھی ہو رہی ہے اور ساتھ ساتھ جو ہے وہ اصلاح کی کوشش بھی ہو رہی ہے۔ ہمارے گھروں کے اندر ہر وقت ہم تان و تشنیع، کیا آج گھی زیادہ پڑ گیا ہے، گھی جو ہے، تیل جو ہے وہ آپ نے مناسب نہیں ڈالا ہے، کیا یار نمک جو ہے نا مناسب نہیں تھا، ہر بات تنقید والی۔ ہر عورت بیچاری ذات کمزور ہے، اس نے کہنا میں امی سے جانا ہے، صبح جانا ہے، ساری پلاننگ ہے، کہتے ہیں صبح نہیں جاؤ، آپ جمعرات کو چلے جانا۔ اپنی حاکمیت ثابت کرنی ہے، اور اس کو بتانے کے لیے ٹینشن ٹن اس کے ذہن کے اندر، وہ بیچاری اسی کے ساتھ معذور ہو جاتی ہے اور بیمار ہو جاتی ہے اور تکلیف کے اندر مبتلا ہو جاتی ہے، اور بندہ کہتا ہے میں مفتی ہوں، میں بڑے اخلاق والا ہوں نا، میں مسجد کا امام ہوں، میں بڑے اخلاق والا ہوں، میں نے زبان سے کبھی کسی کو تکلیف نہیں دی ہے، اور میں اپنی زبان کا مالک ہوں۔ اور میرے بھائی
ذرا کوئی طریقہ تو اختیار کر لے پیار والا اور محبت والا۔ ہمارے استاد کہتے ہیں دعوت پر کہیں چلے گئے، وہ اپنے استادوں کا واقعہ بتاتے ہیں، کھانا آیا تو اس کھانے کے انہوں نے کھا کر کہا بڑی لذت آئی ہے، کھانے کا بہت مزہ آیا ہے، بڑی محنت سے پکایا ہوا تھا، اور اس پر بڑا جو ہے وہ کہتے ہیں کہ باہر سے چیخ کی آواز آئی، پوچھا پتہ کیا تو وہ عورت تھی گھر کی، پوچھا گیا کیا ہوا، اس نے کہا میں 25 سال سے اس کے گھر میں کھانا پکا رہی ہوں، اس اللہ کے بندے نے آج تک مجھے نہیں کہا کہ شاباش تو نے بڑا عمدہ کھانا کھلایا ہے، اور تیرے کھانے کے اندر بڑی لذت تھی، اور تیرے کھانے کے اندر بڑا مزہ آیا ہے۔ یہ بہت ساری مثالیں دی جا سکتی ہیں۔ بچے ہیں نا، جب باپ اس کے ساتھ بچے جوان ہوتے ہیں، بچوں کو تھاپڑی دینی چاہیے غلطی ہو جائے تب بھی، اور ان کی اصلاح کو اچھے طریقے کے ساتھ۔ اگر ہر وقت ان کے ذہنوں کے اوپر یہ ڈالتے رہو گے یہ کیا کیا، یہ کیا کیا، وہ کیا کیا، تم نے کچھ نہیں کیا، میں نے یہ کر دیا، یہ سارا کچھ میری محنت ہے اور میری کوشش ہے، تو آپ یہ سمجھتے ہیں کہ میں بڑا اعلیٰ اخلاق والا ہوں، اور حکم یہ ہے کہ مسلمان کی زندگی اعلیٰ اخلاق کا تقاضا یہ ہے کہ آدمی کسی کے لیے باعث تکلیف نہ بنے، اور تیرے ان اعمال کی وجہ سے لوگوں کے لیے تکلیف کا باعث ہے۔ اللہ کے گھر میں آئے ہیں اور تو آنکھیں پھاڑ پھاڑ ان کو دیکھ رہا ہے، اور یہ وہ بیچارہ سمجھتا ہے مجھے مفتی صاحب اس لیے دیکھ رہے ہیں کہ میں بڑی دیر کے بعد آیا ہوں۔ وہ اللہ کے بندو، اپنے دیکھنے کے اندر مٹھاس پیدا کرو، اپنی زبان کے اندر مٹھاس پیدا کرو، اپنے کہنے کے اندر مٹھاس پیدا کرو، اور کبھی کبھی حوصلہ افزائی بھی، اور کبھی کبھی شاباش بھی، اور کبھی کبھی ان کے بارے میں یہ بھی کہہ دیا کرو کہ تم نے اچھا کام کیا ہے، اچھے کام کر رہے ہو۔ میں ایک صاحب کا آپ کو واقعہ سناتا ہوں۔ کہنے لگے میری شادی ہوئی، اور پھر شادی کے بعد مجھے اللہ نے بچے بھی دے دیے، اور 2-3 سال گزرے تو میری اہلیہ محترمہ جو ہے ان کو تکلیف ہوئی، پیٹ میں تکلیف تھی، ڈاکٹروں کے پاس چلے گئے، اور کہتی جہاں گردے ہیں وہاں ہاتھ رکھتی تھی، اور کہتی تھی مجھے یہاں درد ہے اور مجھے بڑی تکلیف ہے۔ ڈاکٹروں کے پاس گئے، سارے ٹیسٹ وغیرہ کیے جو اس زمانے میں تھے، تو کہتے ہیں کہ انہوں نے یہ کہہ دیا کہ گردے کے اندر پتھری نہیں ہے۔ عام طور پر تکلیف ہوتی ہے تو انہوں نے کیا کیا کہ جب تکلیف ہونی ٹیکہ لگا دینا، پین کلر کا ٹیکہ، ہم نے ٹیکہ گھر میں رکھا ہوا تھا، اور کہتے ہیں میں نے طریقہ سیکھ لیا، جب انہوں نے تکلیف کا کہنا ٹیکہ لگا دینا، ان کو نیند آ جاتی، سو جانا۔ 4 سال کا عرصہ اس طرح گزر گیا کہ میری بیوی یہی کہتی رہی کہ میرے پیٹ کے اندر درد ہے اور میرے گردوں کے اندر تکلیف ہے، اور ہم اس کے علاج کراتے رہے اور ٹیکے اس کو لگاتے رہے، لیکن اس کو آرام نہیں آتا تھا۔ میرے بھائی سوشل سیکورٹی میں تھے، وہ کہنے لگے، میرے بھائی صاحب سوشل سیکورٹی میں تھے، انہوں نے کہا یہاں ایک بڑے سمجھدار ڈاکٹر ہیں، آپ یہاں آ جائیں۔ کہتے ہیں میں نے کہا اتنے بڑے بڑے، لاہور کی بات ہے، اتنے بڑے بڑے ڈاکٹروں کو میں نے چیک اپ کرایا، سوشل سیکورٹی بیچاری سرکاری ادارہ، ہمارا اعتماد ہی نہیں ہے سرکاری اداروں پر۔ ایک بڑے سمجھدار آدمی کہنے لگے، بڑے اس شعبے کو جاننے والے تھے، کہا ہمارے سرکاری اداروں پر ہمارا اعتماد نہیں ہے، لیکن اس موجودہ حالات کے اندر بھی، گئے گزرے حالات کے اندر بھی، سب گجرانوالہ کے اندر بہترین جو ہسپیٹل ہے جہاں پر علاج ہوتا ہے وہ سرکاری یہ سول ہسپیٹل ہے جہاں پر بہترین ہسپیٹل ہوتا ہے، علاج ہوتا ہے۔ کہا ذرا سا کوئی مریض تھوڑا سا زیادہ ہوتا ہے تو کیا کہتے ہیں، کہاں لے جاؤ؟ اس میں کوئی اور وجہ بھی ہوگی، جو سہولتیں، جو سلسلے ہمارے ذہنوں میں بیٹھو یا رہے تھے سرکاری ہے، اور کہتا ہے میرے ذہن میں بھی بیٹھا ہوا تھا یہ تو سوشل سیکورٹی والا ہے، یہاں کون کو بڑا اچھا ڈاکٹر ہوگا اور بہتر ڈاکٹر ہوگا۔ کہتے ہیں میں ان کو لے کر گیا تو میری بیوی کو انہوں نے دیکھا تو اس نے کہا بہن تم پریشان کیوں ہو؟ کیا یہ بھائی صاحب تمہیں تنگ کرتے ہیں؟ یہ تمہیں کیا تکلیف ہے؟ تم کس تکلیف کے اندر اور مصیبت کے اندر ہو؟ اور پھر اس کے بعد مجھے وہ کہنے لگے میرے ذہن میں آیا یہ ڈاکٹر ہے اور گھریلو باتیں کیوں کرتا ہے، اپنے مقصد کی بات کرے اور دوائی بتائے اور ہمیں چھٹی کرائے۔ پھر مجھے کہنے لگے آپ تیری اہلیہ کو کوئی تکلیف نہیں ہے، تیری اہلیہ کو گردے کی کوئی درد نہیں ہے،
تیری اہلیہ ذہنی تکلیف میں ہے، ان کو خوش رکھنے کی کوشش کرو، تو یہ تمہاری اہلیہ محترمہ، یہ لو دوائی، اچھا 2-3 ٹکیا جو ہے وہ لکھ دی، کہا یہ ہفتہ کھا لو، 2-4 دن کھا لو، اور ان کو خوش رکھنے کی کوشش کرو۔ بندہ سمجھدار تھا، کہتے میں نے اپنا محاسبہ کیا، یار میں نے کبھی اس کو گالی نہیں دی ہے، آج تک شادی جب کی ہوئی میں نے اس کو ایک بھی تماچا نہیں مارا ہے، آج تک میں نے کبھی اس کو ساس کا اور سسر کا اور اپنے سالوں کا، اس کے بہن بھائیوں کا اس کو تانا نہیں دیا ہے، تو یار اس کو میں کیا تکلیف دیتا ہوں جس کی وجہ سے اس کے گردے میں 4 سال ہم اس الم اور تکلیف کے اندر مبتلا ہیں۔ میں نے سوچا ہاں ایک مجھ سے ہوتا ہے، جب سالن پکتا ہے نا، اور میں کیوں ہو نہیں ہے بڑا کٹ کیوں پائے کی ہے تن، میں تو کھلا لے آ کے دینا، تو کیوں نہیں، یعنی کہا کبھی نمک کے اضافے کی اور کمی کی بات ہے، اور میں اپنے ذہن میں یہ سمجھتا تھا میں تو اس کی تربیت کر رہا ہوں، میں اپنے ذہن میں یہ سمجھتا تھا میں اپنے گھر کی تربیت کر رہا ہوں اور میں اس کی اصلاح کر رہا ہوں، اور اس کی وجہ سے کہا، اس نے کہا نا میں نے بھائیوں سے ملنے جانا ہے، تو میں نے کہا چلو صبح نہیں ہے 3-4 دن بعد چلے جائیں گے، میں اجازت دے دیتا تھا، لیکن اس وقت جو اس کی خواہش تھی اس خواہش کو میں توڑ دیتا تھا۔ کہا میں نے یہ ذہن میں بات بٹھائی، آج کے بعد میں نے اس کی ہر جائز پر فوراً لبیک کہنا ہے، اور میں نے اچھی بات، میں نے آج کے بعد اس پر کسی بات کے اندر کوئی اس کے اوپر الزام نہیں لگانا ہے، اور میں نے اس کو کہا 2-3 دن گولی کھائی، کبھی میں نے خود ہی کہا جو تمہیں بھائیوں سے ملا لاؤں، اور اس نے ابھی نہیں کہا، میں نے کہا صبح میں آپ کو چھوڑ آؤں گا تمہاری امی کے پاس، وہ بھی لاہور رہتے تھے، کہا 1 دن 2 دن 4 دن ایسے دن گزرے، نہ وہ درد کا پتہ تھا، نہ گردوں کا پتہ تھا، نہ سلسلہ تھا۔ آج ہم بہت سارے گھر کے مسائل جو ڈاکٹروں کے پاس بھاگ رہے ہوتے ہیں ہمارے ذہنوں میں نہیں آتا، جب انسان ذہنی تکلیف کے اندر مبتلا ہوتا ہے، اور وہ تکلیف کبھی ہڈیوں کی درد کے شکل کے اندر ظاہر ہوتی ہے، اور کبھی وہ گردے کی تکلیف کے اندر ظاہر ہوتی ہے، اور کبھی ہر وقت بخار والی کیفیت کے اندر ظاہر ہوتی ہے، اور کبھی کسی اور بیماری کی شکل کے اندر ظاہر ہوتی ہے۔ حالانکہ بات یہ ہوتی ہے کہ ہم ہر وقت اس کو ذہنی ٹینشن کے اندر مبتلا کرتے رہتے ہیں، اور پھر اپنے آپ کو کیا سمجھتے ہیں، میں حاجی ہوں، میں سب سے بڑا اخلاق والا ہوں، میں مفتی ہوں، میں امام خطیب ہوں، سب سے بڑا اخلاق والا ہوں، اور میرے بعد تو محلے میں کسی کے پاس اخلاق ہے ہی نہیں ہے۔ میرے بھائی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، المومن مرآۃ المومن، مومن مومن کا آئینہ ہے۔ اپنے دوسرے بھائیوں کو اور اپنے دوسرے عزیز و اقربا کو اور اپنے دوستوں کو دیکھو، ان کا رہنا سہنا کیا ہے۔ میں نے آپ کو چند مثالوں کے ساتھ بتا دیا کہ ہر چیز پر جب ٹوکا ٹوکی کریں گے اور پھر یہ سمجھیں کہ میں نے کبھی چانٹ نہیں ماری ہے، اور میں نے کبھی گالی نہیں دی ہے، اور میں میکے اور پیکے کا کبھی تانا نہیں دیا ہے، میں نے ٹھیکرے اور برتن اس کے نہیں گنے ہیں تم کیا لے کر آئی ہے، میں نے اس کے سوٹ نہیں گنے ہیں، میں نے شبرات اور عید پر تیرے بھائیوں نے کیا دیا کیا نہیں دیا، میں نے کبھی تانا نہیں دیا ہے۔ اور میرے بھائی، اس کے علاوہ بھی چیزیں ہیں جو باعث تکلیف ہیں، یہ گھر کے اندر عام روزمرہ زندگی کے اندر جو مائیں بہنیں بیٹیاں کہتی ہیں ہر وقت سر درد رہتی ہے، وہ سر درد ہماری بدخلقی کی سر درد ہے، وہ تانے کی سر درد ہے، وہ اعتراضات کی سر درد ہے، وہ عدم حوصلہ افزائی کی سر درد ہے۔ اگر آپ اس پر یقین نہیں تو گھر میں اس کے اوپر عمل کر کے دیکھ لو، بچوں کو ذرا تھاپڑی دو، کوئی بیٹا نہیں، سب کچھ تمہارا ہے، میرا کیا ہے، تم ہی کرنے والے ہو، ایک دن اور ہوگا، دوسرا دن اور ہوگا، تیسرا دن اور ہوگا، وہ اپنی توانائیوں کو اور طاقتوں کو خرچ کریں گے۔ اور اس طرح بیٹیوں کو اور بہوؤں کو آپ شاباش دیں، پھر دیکھیں کہ کھانوں کے اندر کیا لذت پیدا ہوتی ہے، اور پھر دیکھیں گھر کے طور و طریق کے اندر کیا عمدہ سلیقہ ظاہر ہوتا ہے۔ اور جب اس طرح ہر وقت تانے دیتے رہو گے تو فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا، آپ نے فرمایا کہ احب الاعمال،
الا اللہ، اللہ تعالیٰ کے ہاں سب سے زیادہ جو پیارا عمل ہے، سرور یدخل علی مسلم، وہ خوشی ہے جو آدمی کسی مسلمان کو دیتا ہے۔ اپنی بیوی ہے، اپنا بیٹا ہے، اپنی بیٹی ہے، اپنا باپ ہے، اپنی ماں ہے، اپنا بھائی ہے، اپنی بہن ہے، اپنا دوست ہے، اپنا فیکٹری میں اور دکان پہ کام کرنے والا ہے، اور مسجد کے اندر آنے والے نوجوان، بزرگ اور بچے اور نمازی ہیں، آپ ان کو خوش کریں گے اور ان کو شاباش دیں گے، ان کے ساتھ محبت اور پیار والا عمل کریں گے۔ تو فرمایا اللہ کے حضور اعمال میں سے سب سے زیادہ پسندیدہ عمل جو ہے وہ شمار ہوگا۔ پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس نے فرمایا اخلاقیات میں دوسروں کو تکلیف سے بچانا یہ بھی اخلاقیات میں سے ہے، اور اخلاقیات میں سے دوسروں کو خوش کرنا بھی ہے۔ پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جگہ پر ارشاد فرمایا لا تحقرن من المعروف شیئا، کسی اچھے کام کو کبھی بھی حقیر نہ سمجھنا۔ ولو ان تلقى اخاك لوجه طلق، اگرچہ تو اپنے بھائی کے ساتھ ہنستے ہوئے خندہ پیشانی سے پیش آئے، اس کو بھی حقیر نہ سمجھنا۔ اللہ مجھے بھی اور آپ کو بھی دین اور اسلام کی جو تعلیمات اور عمدہ اور اچھے اخلاق ہیں ان کو اپنانے کی توفیق دے دے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، سنتے ادا فرما۔